تینوں کی پتہ ہوئے پاکستان دی آزادی دے واسطے علماء دیوبند نو پھانسی تے لٹکایا گیا. پاکستان دی آزادی دے واسطے علماء دیوبند نو سور دیا چربیاں دے وچ رکھ کے انہاں نو اگاں دی نظر کر دتا گیا. پاکستان دی آزادی دے واسطے علماء نو توپاں دے اوتے رکھ کے انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کر دتے گئے. پاکستان دی آزادی دے واسطے میاں لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں نو تار تار کیتا گیا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. انج کر کے سارے مسلمانوں نے اپنا اپنا حصہ پایا ہے جدے نتیجے دے اندر اللہ نے سانو پاکستان عطا کیتا ہے. إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. ربي زدني علما وربي زدني علما وربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت نال بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد. معزز محترم دوستو بزرگو بھائیو، اسلامی مہینے دے اندر 30 سفر انشاءاللہ صبح ربیع الاول دے مہینے دی ابتدا ہو جائے گی. اور 14 اگست وضاحت کی ضرورت نہیں، چونکہ 14 اگست 1947 کے اندر پاکستان الگ ریاست کے طور پہ معرض وجود وچ آیا، اور اج دا دن یوم تشکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے الگ ریاست سانو عطا فرمائی، چونکہ پوری دنیا کے اندر 2 ریاستاں ایسیاں نے جڑیاں کلمے دی بنیاد تے معرض وجود وچ آئیاں.
پہلی ریاست جنوں سعودی عربیہ کہتے ہیں اور دوسری ریاست جنوں پاکستان کہتے ہیں۔ کلمے دی بنیاد تے یہ دونوں ریاستاں مارز وجود وچ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عرصہ بیت گیا، اسی اپنی مرضی نال اسلام دے جتنے بھی احکام نے اسی اونا دے اتے عمل کر رہے ہیں، کسی قسم دی کوئی پابندی یہ بھی اللہ دا شکر ہے کہ اسی غلام نہیں، آزاد اور اگر آزادی دی قدر پوچھنی جے تے کدی کشمیریاں نو پوچھ کے دیکھو۔ آزادی دی قدر پوچھنی ہے تے ہندوستان دے اندر زندگی گزارن والے مسلمانوں کو پوچھ کے دیکھو۔ آزادی دی قدر پوچھنی ہے تے ذرا غزہ دے مظلوماں کو پوچھ کے دیکھو۔ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دی بنیاد کے سانو الگ ملک عطا فرما دیتا، جدے اندر اسی اپنا رہن سہن نماز روزہ صلاۃ صدقہ خیرات جتنے بھی اسلامی احکام نے اسی بغیر کسی پابندی تو انجام دے رہے ہیں۔ سانو کسی بھی قسم کا کوئی خوف تھے اے تے اللہ کا شکر ہے کہ اسی آزادانہ اپنی عبادتاں پہ کرنے ہیں۔ ہن ویکھن آئے وے کہ ساڈی آزادانہ زندگی دے پیچھے محنت کی دی۔ بھئی تسی تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہو، سارا کچھ بہترین ہے، لیکن آج میں تہاڈی توجہ اس دور وال کروانا چاہنا کہ جس دور دے اندر شخصیات نے قربانیاں دیتیاں اور انہاں قربانیاں دی وجہ تو اج اسی آزاد اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ برے صغیر دے اس خطے دے اتے تقریباً 800 سال تک مسلمانہ دی حکمرانی رہی۔ انگریز آیا، پاک و ہند برے صغیر دا وزٹ کیتا، تجارت واسطے آیا سی، کاروبار واسطے آیا سی، لیکن اس خوبصورت خطے نو دیکھ کے اتھوں دی مالیت نو دیکھ کے دل بے ایمان ہو گیا تے برے صغیر دے اتے انگریز نے غاصبانہ قبضہ کیتا۔ موجودہ حکمران بہادر شاہ ظفر نو شہید کروا دیتا گیا تے برے صغیر دے اتے انہیں اپنا تسلط اور حکمرانی پیدا کر۔ غلامی دی 100 سالہ زندگی نالو آزادی دا ایک دن بہتر ہے، جتھے سانس لین دی آزادی نہ ہو گئے، جتھے احکام شریعہ دی اتے عمل کرن دی آزادی نہ ہو گئے۔ باہر کیا ہے؟ علماء دیوبند دا ایک چشم و چراغ اٹھیا، جس شخصیت نو امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے۔
آپ نے آزادی دی تحریک دی ابتدا کی، چونکہ جدو انگریز آیا انہیں آ کے تھے اسلام دی جتنے بھی احکام سن سارے دے اوتے پابندی لا دیتی، حالات خراب کر دیتے، مسلمانوں کا رہنا ایتھے اوکھا ہو گیا۔ میرے دوستو، امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اس تحریک دا آغاز کیتا کہ بھائی اسی انگریزاں دی حکمرانی وچ نہیں رہ سکتے، آزادی دے واسطے سانو نکلنا پینا ہے۔ پھر اس دور دے اندر انگریز اور سکھاں نے ایک اتحاد کیتا، اپنی جماعت بنائی، اور انہاں انگریزاں اور سکھاں نے رل کے مسلمانوں دے اوتے اتنا ظلم کیتا کہ جس ظلم دی تصویر پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ میرے معزز سامعین، انہاں مظالمات پریشان ہو کے، انہاں ظلمات ستمہ تو پریشان ہو کے تھانہ بھون دے اندر ایک اجلاس قائم ہویا، جس اجلاس دے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ بانی نے۔ پھر اس اجلاس کے بانیہ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی آپ نے سر فہرست شمولیت اختیار کی تھی۔ پھر اس تحریک دے بانیہ کے اندر حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی آپ نے اپنا حصہ شامل کرن تو ہاتھ جدو اجلاس قائم کیتا، وچوں ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا جی اسی تے بڑے کمزور ہاں، انگریز کو طاقت بڑی زیادہ ہے، اسی کمزور ہاں، سکھاں دے کول اسلحہ بڑا زیادہ ہے۔ تے وچوں ایک علماء دیوبند چشم و چراغ اٹھ کے اعلان پہ کردا ہے کہ جناب مولانا صاحب ایتھے تعداد نہیں دیکھی جاندی، ایتھے ایمان دیکھیا جاندا ہے، ایتھے گنتی نہیں دیکھی جاندی، مصطفیٰ دا پڑھیا ہویا کلمہ دیکھیا جاندا ہے۔ علماء دیوبند قاسم نانوتوی بھی اٹھ کے کہندا ہے میں قاسم نانوتوی اعلان کرنا وا کہ بدر دے میدان دے اندر ایک پاسے 313 سر، دوجے پاسے 1000 دا لشکر موجود سی، تے جیتو اودی ہوندی ہے جدے نال شیطان نہ ہووے رب رحمان ہووے۔ اٹھے دیوبندی، ایک نے آکھیا جی حالات اوکھے نے، او بہتے نے، تو یہ کہنے لگے او بھی تے تھوڑے ہی ساننا۔ سبحان اللہ۔ لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة۔ میرے معزز سامعین، تحریک چلی، علماء دیوبند دا اجلاس ہویا، ایلا تحریک شروع کر دی۔ انگریز دے خلاف جدوں تحریک شروع کی تھی، انہاں نو شکست ہو گئی، ہار گیا۔ باہر کیف حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ نکلے، مکے ہجرت کر گئے۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آپ پھڑے گئے، گرفتار ہو گئے، 6 مہینے قید کر اپنے واسطے کٹی ہونا، آزادی دی زندگی وہ گزار کے گئے یا اسی پہ گزارنے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ روح پوش ہو گئے، لک گئے، چھپ گئے۔ 3 دنوں تو بعد نکل آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت یا تے لک دے ہی نہ تے یا پھر 3 دنوں تو باہر ہے، جاگ رہے ہو؟ نانوتوی صاحب نے کسی نے پوچھا یا تے لک دے ہی نہ تے یا پھر 3 دنوں تو باہر ہے، تے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جدوں کافران نے حملہ کرن دی کوشش کی تھی تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غار وچ جا کے پناہ لئی سی. میں تے لکیا تاکہ مصطفیٰ دی سنت دے اوتے عمل ہو جائے تے پھر نکلے کیوں؟ مصطفیٰ دا دیوانہ سی نا. سبحان اللہ. بھئی نکلے کیوں؟ کہنے لگے چھپ جانا بھی مصطفیٰ دی سنت سی تے غار دے وچ 3 دن رہنا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے. لکیا بھی مصطفیٰ دی سنت عمل کر کے تے جے میں 3 دن رہا ہاں تے او بھی مصطفیٰ دی سنت دے اوتے عمل کر کے. میرے معزز سامعین پھر چلدیاں پاکستان دی آزادی دے واسطے الگ ریاست دے واسطے ایک تے آزادی دا تصور سی، دوسرا الگ ریاست دا تصور سی کہ بھائی ہندو اور مسلمان دونوں دے مذاہب الگ، عبادات الگ، کھانا پینا الگ، ریت اور رواج الگ. اے دونوں جماعتاں اکٹھیاں نہیں رہ سکتیاں. پھر اگے ایک تحریک چلی جس تحریک دے بانی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بنے اور ایک تحریک چلائی. مسلم لیگ جماعت بنی اور اس جماعت کے اندر محمد علی جنابی آئے تے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے محمد علی جناب بانی پاکستان آپ دے نال گفتگو کی تھی، اس معاملے دے اندر مشورہ کیتا. پھر جناب چلدیاں بڑیاں ساریاں قربانیاں تو بعد اللہ تعالیٰ نے میرے معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. مسلمانہ تو اللہ تعالیٰ نے شکست دور فرما لیا. جے کوئی بندہ اے آکھے کہ جی علماء دیوبند پاکستان دے بنن دے وچ حق وچ نہیں سن تے 100% اے غلط گل ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح دا ایک قول بڑا مشہور ہے. محمد علی جناح نے فرمایا کہ بھائی اگر علماء محمد علی جناح دا ساتھ نہ دے دے تے پاکستان کبھی بھی مارج وجود وچ. کیوں بھئی یہ قول سنا آپ نے؟ فرمایا کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیں دے تو میں کدی بھی اس مشن وچ کامیاب ہے. اور قائد اعظم نو جدو پوچھی دا سی نا تہاڈی اس تحریک دا منشور کی ہے، تہاڈی اس تحریک دا کاج اور مقصد کی ہے، مشن کی ہے، تے قائد اعظم محمد علی جناح ایک جواب دیندے سن ساڈے منشور ہے اللہ دا قرآن. سبحان اللہ. کی جواب سی؟ منشور کی ہے. میرے معزز سامعین لوگ کی سمجھ دینے کہ جی علامہ اقبال نے خواب ویکھیا، قائد اعظم نے پیپر ورک کیتا تے پاکستان بن گیا. میرے معزز سامعین آؤ میں ایک چھوٹا جا نقشہ تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا پاکستان دے مرز وجود وچ آن دے کی معاملات سن اور قربانیاں کی سن. یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسی باعثی کے. سوچی پہ گئے ہو مسیطے ترانہ شروع ہو گیا اور غیبتاں گوبتاں کر لیندے ہو بہ کے مولوی دا توا بھی مسیطے بہ کے لاندے ہو
تے ترانہ پڑھن لگے ہو تسی سارے سوچی پہ گئے ہو، سوچی نہیں پڑھنا، میرے نال پڑھنا ہے۔ پاکستانی ہو بھائی، پاکستان ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے محافظ بنیں گے۔ پڑھو، یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اسی کے، اس چمن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، اس چمن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نغم و ضبط کو اپنا میرے کاروار جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اسی کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اسی کے۔ کہنے والے کہندے نے کہ جناب علامہ اقبال نے خواب دیکھے آئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آ کے کوئی دستاویزہ تے سین کیتا ہے تے اللہ نے پاکستان عطا فرما دیتا ہے۔ اے کملے اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ تحریک پاکستان دے اندر علامہ اقبال دی شاعری نے مسلمانہ نوجوانہ دے دلوں دے اندر آ کے جذبات پیدا کیتا ہے۔ اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنا بڑا اچھا کردار عطا کیتا ہے، پر تینوں کی پتہ ہوئے پاکستان دی آزادی دے واسطے علماء دیوبند نو پھانسی تے لٹکایا گیا، پاکستان دی آزادی دے واسطے علماء دیوبند نو سور دیاں چربیاں دے وچ رکھ کے انہاں نو اگاں دی نظر کر دیتا گیا، پاکستان دی آزادی دے واسطے علماء نو توپاں دے اتے رکھ کے انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کر دیتے گئے، پاکستان دی آزادی دے واسطے میاں لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں نو تار تار کیتا گیا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، انج کر کے سارے مسلمانوں نے اپنا اپنا حصہ پایا ہے، جدے نتیجے دے اندر اللہ نے سانو پاکستان عطا کیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، آگے بڑھ کے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قیام پاکستان کی آزادی میں ہر بندے کو قربانی دینا پڑی، بغیر قربانی کے یہ پاکستان ہمیں نہیں ملا۔ توجہ کرنا تے پھر جنہ دی قربانی نال سانو پاک دھرتی ملی ہے انہاں نو خراج تحسین بندا ہے۔ بھئی بندا کہ نہیں بندا؟ آنا پھر خراج تحسین پیش کریے اونا ہستیاں نو کہ جیڑی ہستی نے سب نال پہلو اٹھ کے تحریک بالا کوٹ نو شروع کیتا، تے اس تحریک نو شروع کرنے والی ہستی علماء دیوبند دا چراغے
جنوں امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ آج میں آسان لفظاں وچ انج سمجھانا چاہنا اے پاکستان کدے نتیجے وچ ملیا ہے اے میاں اے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آپ دے محنت دے نتیجے اندر ملیا ہے پاکستان اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ آپ دی محنت دے نتیجے اندر ملیا ہے پاکستان سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آپ دی قربانی دے نتیجے اندر ملیا ہے پھر اگے بڑھ کے 1857 دی تحریک ہوندی ہے جدے اندر پاکستان مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ دی محنت دا نتیجہ ہے اے میاں پاکستان رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آپ دی محنت دا نتیجہ ہے پاکستان امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ دی محنت دا نتیجہ ہے پھر تحریک ریشمی رومال بھی آئی ہے جنہیں بانی شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن آئے اے پاکستان شیخ الہند دی محنت نتیجے اندر ملے آئے پھر حصول پاکستان دے اندر امیاں پاکستان شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ آپ دی محنت دا نتیجہ ہے سفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ آپ دی محنت دا نتیجہ ہے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ دی محنت دا نتیجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو علماء نے اپنی محنت تے کوشش تے جانا تے قربانیاں تے شہادت دتیاں نے پھر پاکستان معرض وجود وچ آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جدو میرے علماء دیوبند دیاں انیاں قربانیاں نے علماء دیوبند دیاں انیاں محنتاں تے کوششاں نے تے میں طالب علم دا اے جملہ پڑھ دینا کہ ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا ہر دور سہانا ہے اونا تے محنتاں کر کے پاکستان لی لیا ساڑی دے سبحان اللہ بھی نہیں پہنی کر دی اللہ بانو صحت عطا فرمائے دیوبندی ڈرے ڈرے بیٹھے ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا ہر دور میں آقا کی ناموس پہ کٹ جانا ناموس پہ کٹ جانا یہ شوق پرانا ہے علماء دیوبند کا یہ شوق پرانا ہے
یارانہ ہے علماء دیوبند کا، ان سب سے یارانہ ہے۔ جے سبحان اللہ ہو رہے ٹھلی آنکھوں تو میں شیر دوبارہ پڑھ دے آندے نے سبحان اللہ۔ یاران نبی ہو یا ہو آل نبی لوگو، یا آل نبی لوگو، ان سب سے یارانہ ہے علماء دیوبند کا۔ توجہ کرنا اینا نال یارانہ ہے نا، تائیں تے علماء دیوبند نے ہتھاں وچ کڑی پا لئی، صحابہ دا در بھی چھڑیا، اینا نال یارانہ دا نتیجہ ہے پیراں وچ بیڑیاں پا لیاں، نبی دے صحابہ دا در بھی چھڑیا، اینا نال یارانے دی علامت ہے، اینا نے اپنی جان تے دے چھڑی ہے، نہ نبی دا در چھڑیا ہے، تیرا نبی دا در چھڑیا ہے، تے پھر مینوں کہن دی اجازت دینا، ان سب کا یارانہ ہے علماء دیوبند کا۔ میرے معزز سامعین، یہ محض باتیں نہیں ہیں، بحمد اللہ تعالی اسلام کے اندر کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، علماء دیوبند کا ماضی چمکتا اور دھمکتا نظر آئے۔ میرے معزز سامعین، پاکستان ملے سانو بڑیاں قربانیاں تو بعد، تے پتہ ہے ایدی بنیاد کی سی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ویسے جیڑا پاکستان دا مطلب ہے وہ مطلب کسی نے رہن دیتا ہے؟ نہیں رہن۔ میرے دوستو، ہر جگہ دی اہمیت او دے رہن والے دے سر دی وجہ تو ہوندی۔ سانو چنگا بننا پینا ہے، سانو صحیح بننا پینا ہے۔ پاکستان کا مطلب تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن نہ اس کو کسی نے قائم رہنے دیا اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش۔ کہنے والا کہتا ہے جی علماء دیوبند مخالف تھے قیام پاکستان کی آزادی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آزادی پاکستان پر 14 اگست 1947 کو دو بڑی جگہوں پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ مغربی پاکستان یہ ہمارے والا خطہ اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش والا خطہ۔ تے قائد اعظم محمد علی جناح نے جھنڈا آپ نے سی لہرایا، مغربی پاکستان اس خطے دے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی نو آکھیا کہ جے مولوی میرے نال نہ ہوندے تے میں کامیاب نہ ہوندا، تے پاکستان دا پرچم جس شخصیت نے سب نال پہلو لہرایا سی اور شخصیت نو شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں۔ علماء دیوبند اگر نہ ہوتے تو قائد اعظم محمد علی جناح پڑھیا لکھیا بندہ سی، ان پڑھ نہیں سی، عقل مند سی، اور مشرقی پاکستان دے اندر جن نے پاکستان دا پرچم لہرایا اس ہستی کو ظفر
عثمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ایتھے پرچم لہران والا بھی علماء دیوبند چشمو چلا، اس پاسے بھی پرچم لہران والا علماء دیوبند چشمو چلا۔ میرے دوستو آج دیکھنا ہے کہ ساڈی ذمہ داری کی، ساڈی ذمہ داری کی ہے کہ اسی سانو پاکستان تے مل گیا لیکن سوچا ساڑیاں آزاد نہ ہو سکیاں، ملک سانو آزاد مل گیا۔ اسی لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنن والا ملک، لا الہ الا اللہ دا معنی اے دے کہ رشوت کھاؤ، لا الہ الا اللہ دا معنی اے دے کہ سودی کاروبار کرو، لا الہ الا اللہ دا معنی اے دے کہ جہیز والی لعنت رو پرموٹ کرو، لا الہ الا اللہ دا معنی اے دے کہ قرآن دے قریب بالکل نہ جاؤ، لا الہ الا اللہ دا کیا معنی اے دے کہ زنا اور شراب اور حرام کاریاں عام کرو۔ میرے دوستو لا الہ الا اللہ دا معنی اے وے کہ مصطفیٰ دے سچے غلام بن جاؤ، اور اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں دے اوپر شکر کرو گے تو اللہ نعمتاں نو ختم نہیں کرے گا، پہلے نالوں اللہ زیادہ فرما دے گا۔ ساڑھے حالات نے کہ اسی اس پاکستان دی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جا کے دیکھو انگلینڈ میں 8 مہینے وہاں برف باری رہتی ہے، 4 مہینے سردی والا موسم رہتا ہے، اتھے گرمی دا تصور ہی ہوئی۔ ہاں اس سال رپورٹ ملی ہے کہ 15-20 دن بیچارے کھجل خراب ہوتے رہنے کو گرمی شرمی ہوتے بھی پہ گئی، لیکن ٹھنڈے امریکہ نو دیکھ لو، کینیڈا نو دیکھ لو، یورپ کنٹریاں نو دیکھ لو، اور پاکستان نو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں تو نوازیا، گرمی بھی، سردی بھی، بہار بھی، خزاں بھی۔ دنیا کا بہترین پھل سارا پاکستان، اے وکھری گل سانو کھان واسطے جگہ کوئی نہیں لگتا، لویٹ لوٹ کے دے انگلینڈ پہ جاتا ہے، امریکہ پہ جاتا ہے، فلانے ملک پہ جاتا ہے۔ ظاہر جنہ دے امب ڈالر اج وکن پاگل روپیاں چ ویچا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکستان عطا فرمایا ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ کا قرآن کی اعلان کرتا ہے، توجہ کر۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کہتا ہے جے شکر کریں تے اساں دتیاں ہویاں نعمتاں نو ودا دے رہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ادا اے مانا نہیں جے تو کفر کرے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جے تو نہ شکری کرے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تے تیرے رب دا عذاب بڑا سخت ہے۔ جلا والا دے رہن والیا ویکھے نہ ذرا اللہ دی کتنی وڈی نعمت ہے، اپنی مرضی نال 5 نمازاں بھی تو آزادی نال پڑھ سکنا ہے، پر جے اللہ نو منان تے دل کر پوے، اے میاں راتی جے رب نال گلاں کرن نو دل کر پوے، تیرے اوتے پابندی کوئی نہیں۔ رب کہندا ہے جے گھر وچ مصلی ڈالے، میں رب پھر بھی آوازاں پہ سننا وا، اے تہجد دے ویلے تیری مسجد دا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، کوئی پابندی کوئی نہیں، نہ نماز دی پابندی ہے، نہ روزہ تے زکات دی پابندی ہے، نہ عمرہ تے
حج کرن دی پابندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اج ارادہ کر لے اسا 14 اگست انج کر کے بنانی ہے کیونکہ پاکستان دا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہ اج تو بعد اسا ارادہ کر لیا ہے اللہ جڑا پاکستان سانو کلمے دی بنیاد تے دتا ہی اللہ شکر بھی ادا کران گے تے تیری رضا والے سارے کام بھی کران گے شکر ادا کر اللہ نے پاکستان بھی دتا ہی اللہ کا شکر ادا کر اینی مضبوط تقویت والی اللہ نے تینوں پاک فوج بھی عطا کیتی ہے جیڑی پاک فوج دے بارے امریکہ دا بش بھی اعلان کردا سی کہ جے اسلحہ امریکہ دا ہوے پاکستان دی فوج ہوے تے میں ساری دنیا نو فتح کر سکنا وا بش نے کہا تھا اسلحہ میرا ہو اور فوج کیوں کہا تھا کیونکہ پاکستانیاں فوجیاں نو پتہ ہے اسی جے زندہ رہ تامی کامیاب تے جے سینے تے گولی آ بھی جائے تامی ناکامی کوئی نہیں تامی کامیاب کیونکہ شہادت فنا نہیں بقا ہے شہادت موت نہیں بلکہ اچھی زندگی ہے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے جی وطن سے محبت کریں یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے میں عرض کرتا ہوں کیسے سنت مکے والے نے حالات خراب کیتے حضور علیہ السلام رات کی طریقی وچ نکلے تے جدو نکلن لگے تے میرے سونے نے اینج پیچھا موڑ کے کعبے نو تکیا تے کعبے دے سامنے کھلو گے میرے نبی نے آکھیا کعبہ تینو چھڈن نو دل نہیں کردا کملی والے دا میرا دل نہیں کردا تینو چھڈا یہ وطن سے محبت کی دلیل ہے اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ اکثر بیمار ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابہ بیمار ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک شکوہ کیتا اپنی زبان نال چنگے پڑے اسی مکے ساں سبحان اللہ بیماری دی وجہ تو وطن یاد آیا نا ایمیں مدینے آیا تے تھے بیمار ہو گئے آ کے اے جدو گل میرے سونے نو پہنچی تے کملی والے نے ہاتھ چک لے تے حضور نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی اللہ میرے یاراں دے دل وچ مدینے دی محبت پیدا فرما میرے یاراں دے دلاں وچ مدینے دی محبت پیدا فرما دے اللہ نے دعا قبول فرما لئی دوستو مکے نال سارے نو بڑا پیارے پر جدو گل مدینے دی ہوندی ہے نا سبحان اللہ جے اجازت ہوئے تے شعر پڑھ دیں توجہ کرنا نبی نے مکے نال بھی پیار کیتا نبی نے مدینے نال بھی پیار کیتا ہے پر گل جدو مدینے دی آ جاندی ہے تے سنیاں دے مومناں دے جذبات انج طرف دے نے کہ اب تک ہی مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے جڑا سارے جمعے وچ نہیں بولیا او آکھے سبحان اللہ اللہ جڑا ثواب دی نیت نال ہمت نال اونچی آکھے اللہ او سونے دا مدینہ دکھائے توجہ کرنا اب تک ہی مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے
اللہ کا شکر ہے اللہ نے پاکستان عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ قیامت تک اس دھرتی کو پاک آزاد اور محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.